اور سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زبان ہے، ان کے جو جھوٹ ہیں وہ قوم سمجھ چکی ہے۔ یہ روزانہ عمران خان پر الزامات لگا رہے ہیں، مگر آج پھر میں ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کل بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس رپورٹ چھپا کر ملک سے غداری کی ہے۔ ٹریزن جسے کہتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ ابھی تک چھپا رہے ہیں، اور آج خبریں آئی ہیں کہ وہ رپورٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو قوم ایکسیپٹ نہیں کرے گی، تسلیم نہیں کرے گی۔ پاناما کی حقیقت تو آئی رہی ہے انشاءاللہ، مگر ڈان لیکس کی حقیقت اور ماڈل ٹاؤن کی حقیقت جو ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ اپنے بھائی کو ماڈل ٹاؤن کے قتل کے الزام سے نہیں بچا سکتے، یہ اپنی صاحبزادی کو ڈان لیکس میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ میں آج پھر چیلنج کرتا ہوں ان کی صاحبزادی کو کہ وہ اپنا لیگل نوٹس 10 ارب روپے کا جو انہوں نے مجھے دیا ہوا واپس لیں، یا ثبوت پیش کریں کہ ڈان لیکس کی رپورٹ میں ان کا نام نہیں ہے، اور بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر بدلا گیا تو ہم انشاءاللہ پھر اس کے خلاف ملک گیر مہم چلائیں گے۔ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہم ضرور اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ جو آج کا مقدمے کے حوالے سے سب سے پہلے تو بھی دانیہ العزیز صاحب نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے ادارے کے اوپر تنقید کی، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ہتھوڑا طاقتور کے خلاف نہیں چلایا جاتا، تو طاقتور تو نواز شریف صاحب ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کیسے طاقتور ہے؟ گو آج اکرم شیخ صاحب نے خود مانا کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، اور حکومتی اگر وکلا جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں تو پھر پاکستان کے لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں آج کے حکومتی وکلا کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگلے وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان ہوں گے۔ جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کے اوپر، دیکھیں پہلے سعد رفیق صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، جب پیناما پیپر چل رہا تھا تو انہوں نے کھلے عام ججز جو ہیں ان کو اپنی تضحیک کا نشانہ بنایا، اور آج دانیہ العزیز صاحب نے یہاں پہ سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑی کینلی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی سپریم کورٹ نے گریشیسنس شو کی ہے پی ایم ایل این کے وزراء کی طرف، لیکن میرے خیال میں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ دوسری بات، عمران خان کے خلاف جو نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور چیف الیکشن کمشنر کو خصوصاً نوٹس لینا چاہیے۔ جس طرح نعیم صاحب نے بتایا 6 مقدمات ہیں، 6 کے 6 مقدمات ایک ہی کمپیوٹر سے نکلے ہوئے ہیں، کاپی پیسٹ ہوئے ہیں، ہر پیرا میں کومے کا فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے۔ اکبر بابر صاحب جو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں، اور انہوں نے ایک پٹیشن الیکشن پٹیشن میں دائر کی ہے، انہی کی پٹیشن کی جو چربہ ہے، کاپی ہے، وہ حنیف عباسی صاحب نے، مسلم لیگ نون والے ایم این اے صاحب نے یہاں پہ جو ہے وہ کی ہوئی ہے، ایکس ایم این اے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ایک ہی کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکال کر کے وہ ہر جگہ کے اوپر روز ڈالی جا رہے ہیں، اور الزامات جو ہیں، میں بحیثیت ترجمان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر میں بھی عمران خان اپنی منی ٹریل نہ دے سکے، عمران خان اپنے پیسوں کا حساب نہ دے سکے، تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہوں۔ کیا یہی بات مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے لیڈرز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کا ایک ایک پیسہ حلال کا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ کیا یہی بات اپنے لیڈر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہی فرق ہوتا ہے آپ کو سیاست میں لیڈرشپ کا، اور یہی فرق ہوتا ہے قیادت کا۔ جو آج یہاں پر جے آئی ٹی کر رہی ہے، تحقیقات شروع ہوئی ہیں، لیکن میں پھر یہ بات واضح کر دوں، خفیہ تحقیقات جے آئی ٹی کی تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی۔ جے آئی ٹی کو اپنی پروسیڈنگز اوپن کرنی ہوں گی، میڈیا کے ساتھ شیئر کرنی ہوں گی، سپریم کورٹ کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوں گی۔ اور اگر جے آئی ٹی خفیہ پروسیڈنگز کرتی ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگز کرتی ہے، وہ ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اور پروٹیسٹ بھی ہم جہاں پہ کر سکے، جو ہم لیگل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم پروٹیسٹ بھی اس کا کریں گے، کیونکہ جب تک شفافیت نہیں ہوگی تحقیقات میں، تحقیقات کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو تحقیقات ہیں وہ شفاف ہونی چاہیے۔ تیسری امپورٹنٹ بات، انشاءاللہ
اصغر خان کیس اور اسامہ بن لادن کی فنڈنگ کا معاملہ، یہ دونوں سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی اصغر خان کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پروسیڈنگز کہاں گئیں، وہ معاملات کہاں پر گئے، اور اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جیسے ورلڈ ٹیررسٹ سے جس طرح سے فنڈنگ لی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے، اور استعمال کی گئی بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، اس کی بھی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ دونوں معاملات ہم اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس لیے نہیں اٹھا رہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے مقدمات لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے دن بالکل گنے جا چکے ہیں، معاملات آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ فوج کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، جب یہ جوڈیشری کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، جب یہ اپوزیشن کے مخالفوں کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، تو اسی سے آپ حساب لگا لیں کہ معاملہ جا کدھر رہا ہے۔ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، دیواریں قریب آتی جا رہی ہیں، دروازے ان کے اوپر بند ہوتے جا رہے ہیں۔ شبلی صاحب آئے سر، دیکھیں پتہ نہیں، بڑا مشکل سوال ہے، مقابلہ سخت ہے۔ دیکھیں جی